افسر اور وہ بھی گورا، کریلا اور نیند چڑھا کا معاملہ تھا۔ پھر بات 1857 کے بالکل بعد کی تھی۔ آزادی کی جدوجہد کو ختم کر کے گورا تو شیر ہو گیا تھا۔ ہزاروں بے گناہ اس نے مروا پھینکے تھے۔ گورا کالوں کو آدمی ہی نہیں سمجھتا تھا۔ پھر کالے بھی وہ جو غلام تھے، اور غلاموں میں بھی مسلمان۔ گورا ان سے ایسے خار کھاتا تھا کہ کوئی کیا کہے۔ جو مسلمان ان کے تحت کام کرتے تھے، ان کو ذلیل کرنا ان گوروں کا فریضہ تھا۔ فریضہ بھی ایسا پکا جیسے مذہبی حکم اور مقدس کتاب کا لکھا ہو۔ یوپی میں ایک کلیکٹر ہوتا تھا، نام تھا اس کا کالون۔ جتنا گورا چٹا وہ تھا اتنا ہی دل کا کالا تھا۔ ہر دم افی کی طرح پھنکارے بھرتا رہتا۔ اس کی پیشی میں مولوی مشتاق حسین زبیری کام کرتے تھے۔ پڑھے لکھے سمجھدار ہی نہیں، بڑے ذہین اور فطین آدمی تھے۔ بات کے کھرے، اصول کے پکے، دفتر کا کام کاج مذہبی فریضے کی طرح انجام دیتے تھے۔ امانت، دیانت، وقت کی پابندی اور ان کی کارگزاری کی دشمن بھی گواہی دیتے تھے۔ پھر بھی کالون نہ جانے کیوں انہیں دیکھتے ہی بھڑک اٹھتا تھا۔ مولوی مشتاق حسین کو اللہ تعالیٰ نے بڑے کاموں کے لیے بنایا تھا۔ وہ صبر و ضبط سے کام لیتے اور اپنے کام میں جٹے رہتے، لیکن گورا وقت بے وقت چٹکی لینے سے باز نہ رہتا۔ وقار الملک کا نام کون نہیں جانتا؟ سر سید احمد خان کے ساتھیوں میں سے تھے۔ وہ بھی بہت ہی قریبی ساتھی۔ حیدرآباد دکن کی آصفی مملکت میں بڑے بڑے عہدوں پر مامور رہے۔ وقار الملک کا خطاب یہی ملا، چیف سیکرٹری تک بن گئے، ہزاروں کمائے ہزاروں لٹائے، لیکن علی گڑھ کی یاد کبھی دل سے نہ گئی۔ سر سید کے بعد کالج کے اعزازی سیکرٹری بنے اور بڑی محنت سے اس پودے کو پروان چڑھایا اور مسلمانوں پر سیاست کے دروازے کھول دیے۔ حیدرآباد کی شان اب نہ رہی تھی، روکھی سوکھی پر گزر رہی تھی، لیکن قومی خدمت کا نشہ ایسا چڑھا تھا کہ جیب و دامہ کی فکر ہی نہیں تھی۔ مولوی مشتاق حسین وقار الملک نماز روزے کے پابند بزرگ تھے۔ بعد میں تو ان کی بہت بڑی شخصیت ہو گئی تھی، لیکن 1857 میں وہ صرف سر رشتہ دار تھے اور مسٹر کالون کلیکٹر کی پیشی میں کام کرتے تھے۔ نماز کا وقت قریب آتا تو جلد جلد اپنا کام نمٹا کر مسجد جاتے اور جماعت سے فارغ ہو جاتے، اور جماعت سے فارغ ہوتے ہی جلد جلد سنتے پڑھ کر لوٹتے اور کام میں جت جاتے۔ این اس وقت جب وہ نماز کے لیے جاتے، کالون کو ان کی تلاش ہو جاتی۔ آخر ایک دن اس نے بلا کر پوچھا، یہ تم کام چھوڑ کر کہاں چلے جاتے ہو؟ مولوی مشتاق نے کہا، کام چھوڑ کر تو نہیں جاتا، نمٹا کر نماز پڑھنے جاتا ہوں۔ آدمی ویسے ہی اللہ رسول کو بھول جاتا ہے۔ کلیکٹر یا کمشنر بن جائے تو اپنے آپے میں نہیں رہتا۔ عقل مندوں کا کہنا ہے کہ خون اچھا ہو تو افسر میوہ بھری ڈالی کی طرح جھکا رہتا ہے، ورنہ افسر کی شان یہ ہے کہ مور کی طرح اتراتا رہتا اور لکا کبوتر کی طرح اکڑتا ہے۔ اس کی بد دماغی کے آگے تو شداد اور حامان بھی پانی بھرنے لگتے ہیں۔ کالون نے وقار الملک کو نماز سے روکا تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ ممکن نہیں۔ ہاں تم چاہو تو نماز کے وقت کی تنخواہ کاٹ لو، یہ تجویز پسند نہ آئے تو مجھے 6 مہینے کی چھٹی دے دو۔ یہ بات بھی ناگوار گزرے تو اس کو استعفیٰ سمجھ لو۔ ہوتے ہوتے یہ بات سر سید کو معلوم ہوئی تو انہوں نے لکھا، کوئی شخص یہ کہے کہ نماز نہ پڑھو تو اس کا صبر ایک لمحہ نہیں ہو سکتا۔ کسی کے منع کرنے سے نماز نہ پڑھنا کفر ہے۔ تم نے اگر مگر کیوں کی؟ تڑاک پڑاک استعفیٰ منہ پر مارنا تھا اور صاف کہہ دینا تھا کہ اطاعت تیری نہیں اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ نوکری میسر نہ آتی، فاقوں مر جاتے، اچھا تھا۔